ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بٹی اسلام آباد سے۔ آج کا پروگرام بھی ہمارے انہی سلسلوں کا کو آج کل جو مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں پوری دنیا کو، بلکہ کرونا کے حوالے سے یا عالمی تبدیلیوں کے حوالے سے جو موسم کے حوالے سے آ رہی ہیں، قانون سازی کے حوالے سے آ رہی ہیں، یا دنیا میں عالمی طاقتوں کے توازن کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں مختلف احباب سے ڈسکس کیا جائے اور ان کو نمایاں کر کے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کیا سجیشن ہم گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر کے ملک کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے اقدامات کر سکیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی میں جناب مظہر اللہ ہاشمی صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ٹیکس معاملات پہ بھی پریکٹس کرتے ہیں، جنرل پریکٹس بھی ہے، اور جناب عمر فاروق صاحب یہ ایڈوکیٹ ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں مختلف لاء کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی۔ اوپن یونیورسٹی اسلام آباد میں یہ ایم کام کے اسٹوڈنٹس کو بھی لیکچر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جنرل پریکٹس بھی ہے اور اچھا ان کی معاملات پہ، لیگل معاملات پہ خاص طور پہ گہری نظر رہتی ہے۔ اور ان حضرات کا چونکہ ہمارے ملک کی گراس روٹ لیول تک لوگوں تک رسائی ہے، تو یہ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کی کیا آ رہا ہے۔ دونوں حضرات ینگ حضرات ہیں، انہوں نے آگے بھی ملک کے لیے خدمت کرنی ہے اور ملک کے لیے بہتری کے لیے سوچنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں مظہر اللہ ہاشمی صاحب کی طرف جاؤں گا کہ آج کل کافی عرصے سے کرونا کی وجہ سے ماحول ڈسٹرب ہے، عدالتوں کے پہ اس کے کیا اثرات ہوئے اور عدالتی کارروائیوں پہ اور خاص طور پہ وکلاء کی معاشی پرابلمس، اور اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے، کس حد تک متاثر ہوا وکلاء اور اس کو کس طرح سے ان مسائل سے نکالا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مہربانی فرمائی، مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور ینگ لائرز کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع دیا۔ سر 3 میجر ایشوز ہیں جو ینگ لائرز کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے سر کہ لاسٹ تقریباً 3 to 4 منتھ ڈائری جو ہے ہماری، چونکہ انسٹیٹیوشن برانچ کے اندر فریش کیس انسٹیٹیوٹس نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے سب سے چونکہ ڈائریکٹ افیکٹیز ینگ لائرز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو سینئر لائرز ہیں ان کے چونکہ ادر ریسورسز اور اولڈ کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ینگ لائرز کے پاس چونکہ یا تو بیل ہوتا ہے یا اسٹے میٹر ہوتا ہے، اور بیل اور اسٹے میٹر دونوں ایسے ہیں کہ جن میں ارجنٹ ریلیف چاہیے ہوتا ہے، یا پھر وہ ریگولر کیسز ہیں، چونکہ ریگولر کیسز تو لاسٹ 3 to 4 منتھ نہ لوور جوڈیشلی میں چل رہے تھے نہ ہائی کورٹس میں چل رہے تھے۔ چونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ لمیٹیشن کا انہوں نے کنسیشن دے دیا تھا، تو اس لیے جی سپریم کورٹ نے لمیٹیشن کا کنسیشن بھی دے دیا تھا۔ سر دوسرا ایشو کرونا کا بڑا میجر ایشو تھا، جس کی وجہ سے ویسے ہی ججز کم سنوائی ہو رہی تھی اور کورٹس آن اینڈ آف چل رہی تھی، یعنی کہ صرف کورٹس ہماری اسٹے اور بیل چلا رہی تھی، ریگولر کیس، ریگولر ہائرنگ، سول اور فیملی کیسز بالکل نہیں چل رہے تھے۔ اس کی وجہ سے جو لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے وہ انفارچونیٹلی ینگ لائرز تھے، کیونکہ ینگ لائرز کا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹلی کورٹ سے اٹیچ ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ آنا ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ ایک قسم کی سمجھ لیں ڈیلی ویجز ہوتی ہے ان کی۔ جب کورٹس چلیں گے ہی نہیں، کیس انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوں گے، کورٹس اوپننگ نہیں ہوں گی، تو پہلا سب سے بڑا افیکٹ ان کو یہاں سے دھچکا لگا۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ینگ لائرز کے لیے کیا چیز کی جائے کہ جس سے ان کی قسم کے حالات خدا نخواستہ پھر بھی آتے ہیں؟ اب تو بہتری ہو رہی ہے کچھ، تو آئندہ بھی اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کی آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے، یا بار ایسوسیشن لیول پہ وکلاء کوئی ایسا یعنی لائے عمل کوئی رکھیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی آپ کے پاس پرپوزل ہے ایسی کہ ینگ لائرز کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا؟ سر اس میں 2 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جس طرح آپ جتنے بھی انٹرنیشنل کنٹریز ہیں، جو انٹرنیشنل ہمارا جوڈیشل پالیسی سسٹمز چل رہے ہیں، لنڈن میں چل رہے ہیں، کہ انہوں نے 2 چیزیں ہم کو کر دیں۔ ہم نے ایک جو منشی کا کانسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کروایا، یہ بائر نہیں ہے۔ بائر اس نے انہوں نے کیا کیا
کہ انہوں نے لیجسلیٹر کو اس کو انس آف دا کورٹس بنائی، اسپیکر کو الگ وکلا جو ہیں وہ جی ادارے ہیں، ادارے پرپوز کس سے یعنی انڈیویجول پریکٹس کم ہے وہاں اور ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے زیادہ ہے ڈیولپ کنٹریز۔ اس کا فائدہ یہ ہوا سر کہ تمام کے تمام لوگوں کو اپنا اپنا حصے کا وہ کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنی کنٹریبیوشن وہ کرتے ہیں اس کا پروپورشن ان کو اس کے اگینسٹ پیمنٹس بھی مل ادروائز بھی سوشل سیکورٹی سسٹم وہاں ہے تو اس کی وجہ سے وہاں سے کچھ ان کو ہمارے پاس ابھی تک سوشل نہیں۔ سیکورٹی تو یہ سوشل سیکورٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بار لیول پہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بار لیول پہ ہی بنا دیا جائے کوئی ایسا فنڈ کہ اس قسم کے حالات کے لیے ایمرجنسی، یا ادروائز کوئی ایسے جو بڑے وکیلوں کا آپ نے بھی ذکر کیا، ان کو تو ظاہر ہے کہ اتنی ہیوج فیسز لیتے ہیں اور بڑے، ان کو زیادہ سے زیادہ وکیلوں کو ملا کے کوئی ایسے ادارے نہیں بنانے چاہیے؟ سر اس میں پاکستان بار لیول کو، پاکستان بار کونسل کو اپنا کنٹریبیوشن دینا پڑے گا کہ پاکستان بار کونسل کو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا اس حوالے سے کہ اس قسم کی کوئی فریش کانسٹیٹیوشن پالیسیز انٹروڈیوس کروائی جائیں، تاکہ ینگ لائرس کو اگر اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، اور ادروائز بھی سر ادروائز بھی ہمارے پاس ینگ لائرس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی پراپر پالیسی موجود نہیں ہے۔ بالخصوص ہمارا جو میجر بڑے اسٹیشنز ہیں، کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں چونکہ کراچی بھی رہا ہوں، تو کراچی میں پھر بھی کام بھی زیادہ ہے۔ دوسرا یہ کہ سینئرز آپ کو اچھے طریقے سے مینیج بھی کرتے ہیں اور سینئرز آپ کو باقاعدہ طور پہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اسلام آباد کا اسٹیشن کیپٹل وائز بڑا ہے، لیکن اس لحاظ سے کرمنل ایکٹیویٹیز چونکہ نہیں ہے اسلام آباد میں، لہذا کام کم ہے۔ بیلز بھی اگر آپ ایوریج اٹھا کے دیکھیں تو بہت کم ہے، اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے کرمنل میٹرز ہیں وہ الحمدللہ اس لحاظ سے کم ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو اس سے چونکہ ینگ لائرس کو ڈائریکٹلی کرمنل پروسیڈنگز جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں ڈائریکٹ پیمنٹ مل جاتی ہے۔ اب چونکہ وہ ہیں ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر وہ ایک مخصوص سینئر حضرات ہیں، مخصوص لابنگ ہے، ان کو تو اکاموڈیٹ وہ لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن باقی لوگ اس سے اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز سر جو سب سے بڑی ہے وہ یہ اہم ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ہمارا جو سسٹم ہے اس میں جوڈیشل پالیسی انٹرویو اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ جوڈیشل پالیسی میں ہر کیس کا ایک ٹائم ہے۔ مثلا ایک فیملی میٹر ہے تو اس کو ودن 6 منتھ کنکلوڈ ہونا چاہیے، ایک سول میٹر ہے تو اس کو پالیسی یہ کہتی ہے کہ ودن 6 منتھ آپ کنکلوڈ کریں۔ ٹیکس میٹر پہ بھی ٹیکس میٹر پہ بھی سر یہ پالیسی ہے، لیکن ان پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے سر کہ 3 سال 4 سال تو ڈیٹ ہی نہیں آتی۔ بالخصوص ہائی کورٹ میں تو مطلب آپ کو ڈیٹ نکلوانے کے لیے اسپیشلی ارلی ہائرنگ فائل کرنی پڑتی ہے، آپ کی ریگولر ہائرنگ ہی نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو اگر پاکستان بار کونسل، رش آف ورک اتنا زیادہ ہے اور جوڈیشل آفیسر کی تعداد اتنی کم ہے۔ میں اب فاروق صاحب کے پاس جاؤں گا۔ جی فاروق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ آپ کا کیونکہ ایکسپوئر پڑھانے کا بھی ہے، ٹیچنگ بھی ہے، اور لا پہ بھی آپ کی نظر پڑھاتے ہوئے ظاہر زیادہ بہتر طور سے سمجھتے ہیں، تو یہاں پرابلم لیجسلیشن کا ہے کہ لیجسلیٹڈ نہیں ہے، لاز تو موجود ہیں، یا امپلیمنٹیشن آف دی لاز کا ہے؟ اس کو آپ ذرا ڈسٹنگوش کریں گے کس طرح سے اس کو بہتر بنایا جائے؟ یہاں پہ جو مسائل ینگ لائرز کو، یا ینگ لائرز کے علاوہ بھی بہت سارے سینئرز ایسے ہیں جو سینئر ہو چکے ہیں لیکن ان کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک پہلی بات تو ہمارے پاس قانون سازی کا فقدان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو قانون سازی ہو چکی ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اب تمام کمپنیز کے لیے، جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ اپنے لیگل ایڈوائزر رکھیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس لیجسلیشن ہو چکی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ مینڈیٹری لیجسلیشن ہے مینڈیٹری لیکن اس کا لیجسلیشن بینیفٹ نہیں چلی، کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ اس میں جتنی، اگر ہم یہ کہیں کہ قصوروار ہمارے چوزن ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، اسی حد تک ہمارے بار کے بھی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ ان کو اپنے آپ سے غرض ہوتا ہے، ان کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتا۔ کسی نے کوئی اس بات پہ آگے وہ سٹیپ نہیں لیا کہ یہ ہر حال میں ہوگا، ہر کمپنی باؤنڈ ہوگی۔ آپ جو کووڈ-19 کی وجہ سے جتنے لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں، جن لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے ہیں، بدقسمتی سے وکلا ایک ایسا طبقہ ہے کہ یہ اگر لائسنس لے کے انہوں نے پریکٹس کرنی ہے تو اور بزنس کوئی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بزنس کوئی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ایتھکس میں نہیں ہے، ان کے بائی لاز میں نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا بزنس کر سکیں گے۔ اب وہ صرف ریلائی کریں گے وکالت کے اوپر، اور وکالت میں اگر اس طرح کی جیسے کووڈ-19 کی وبا آ گئی تو اب کیا ہوا؟ یہ تو سارے ڈیلی ویجر تھے،
بے روزگار ہو گئے, بہت سارے لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ اگر کمپنیز کے ساتھ مینڈیٹریلی یہ لوگ ہوتے, کچھ نہ کچھ تو گزارا ان کو اسٹیپنٹ مل رہے ہوتے, ان کو منتھلی جو بھی ان کی طے ہوتی وہ مل رہی ہوتی. جی عمر صاحب ہم ذرا تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں ہم جہاں سے پروگرام منقطع کیا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی آپ فرما رہے تھے جی عمر فاروق صاحب. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ایک کمپنی کے پاس مینڈیٹری ہے کہ اس نے اپنا لائر رکھنا ہے, اب وہ نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیونکہ جو پروویژنس ہیں لا کی اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا جائے گا. پھر اگر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹو پلیز دی سینئر موسٹ لائرز, ٹو پلیز دوز پرسنز ہو آر ان اتھارٹی, جن کے پاس پہلے ہی بہت ہے. پہلے ہی بہت ہے. اس کو کیا کریں گے جی؟ ایک بندے کے پاس 10 12 15 کمپنیاں ہوں گی جی, وہ ان کو پے کر رہے ہیں. ایک تو ان کا بھی وہ ہو گیا کہ جی ہم نے لائر رکھا ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ 10 12 نہیں 50 50 60 ہوتے ہیں. ایک لائر 3 سے زیادہ کمپنیز کا ایڈوائزر نہیں ہو سکتا بیک وقت. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے. جس کے پاس ہیں بے تحاشا ہے, جس کے پاس ہے نہیں ہے. یہاں پہ بھی ایک ایسی منپلی بن چکی ہے, کہ جس کو توڑنا شاید ناممکن ہے. اور ہمارے بار کونسلز کو, بار ایسوسیشن کو اس پہ خاص طور پہ نظر رکھنی چاہیے. اس پہ نظر رکھتے ہوئے اس بات کو اشور کرانا چاہیے کہ جو نئے لوگ اس پروفیشن میں آ رہے ہیں, ہم ان کے لیے ان کا ڈیو شیئر ان کو دیں. اب میکینزم ایسا بنایا جائے کہ ہر لیول پہ اب کیا ہے سر, ایک لائر ہے, اس کے پاس اتنی زیادہ کیسز ہیں کہ اس کے کیس ڈیلے ہو رہے ہیں. کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں جی؟ کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں آتا, اور اس کی وجہ سے رش آف سارے کیس ڈیلے ہو رہے ہیں. سملرلی آن ادر سائڈ اف یو سی, کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بدقسمتی سے مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ لوگ اتنی گھبرائے ہوئے ہیں, اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں بڑا سے بڑا چہرہ اس کو ہائر کریں, زیادہ فیس چاہے دینی پڑے, بڑا چہرہ ہائر کریں اور اس سے وہ ریلیف لیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب یہ لوگوں کی امپریشن جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو الیکشنز لڑتے ہیں, وہ جو بڑے نام ہیں, ان کی طرف لوگ زیادہ جائیں گے. یا تو ایک ریسٹرکشن ہو کہ ایک لائر میکسیمم 1 مہینے میں اتنی کیس اگر اس کے پاس ہو گئے, اس سے زیادہ اس کے پاس لمٹ نہ جائے, یا پھر مختلف وکیلوں کو انگیج رکھا جائے. لیکن ایسا کوئی سینیریو نہیں. یہاں پہ انگیج رکھا جاتا ہے, لیکن ویری سوری ٹو سے وداؤٹ پے, ادروائز آن دا میگر پیمنٹ ہوتی ہے. یہ تو ٹھیک بات ہے جی. نہیں, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پیمنٹ کو تو کنٹرول غیر اس طرح سے نہیں کیا جا سکے گا, لیکن اگر اس کو رکھ بھی لیتے ہیں تو وہی کافی ہوگا. اس کے بعد پھر اپنا حصہ ملتا ہی رہے گا ان کو, یا بار کونسل لیول پہ کوئی سپرویژن اس طرح کی جائے. اصل میں ہمارے ہاں نہ تو ایسے رولز بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک سمجھیں کہ ایسا خالی میدان ہے جس میں بندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے جانا ہے, ہنٹ کرنا ہے اور کرنا ہے سب کچھ. اب نہ تو اس کے لیے رولز ہیں, نہ کوئی لاز ہیں, نہ کچھ ہیں. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, وہ آواز اٹھاتا ہے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. ادروائز ان کے لیے کیا کچھ نہیں جا رہا. اب کووڈ-19 کو دیکھ لیں, جہاں پہ تمام لوگوں کو امداد دی جا رہی تھی جو بے روزگار ہوئے تھے, اسٹیٹ دے رہی تھی, وہاں پہ کیا کسی لائر کو بھی کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. کیا لائرز کے لیے کچھ کیا گیا؟ کچھ نہیں کیا گیا. حالانکہ فنڈ موجود ہیں, مطلب بار کونسل, بار ایسوسیشن کے پاس فنڈز ہوتے ہیں. اس کو فنڈ کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے, اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے. اصل بات ہے, اور میکینزم تو بار ایسوسیشن, بار کونسل لیول نے خود بنانا ہے. اس کے لیے لیجسلیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی رولز بنائیں یا اس کا پروسیجر بنائیں. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ قوانین بنتے ہیں سر. آپ دیکھیں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے, دیٹ از ایز پر چینج, ایز پر نیڈ آف دا سوسائٹی. قانون بنتے رہتے ہیں. چلیں ہم کہتے ہیں اس میں فلاں رہ گیا, نہیں بنا. پہلے ایسی سچویشن بھی تو کریٹ نہیں ہوئی تھی.
آج اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے تو ان کو چاہیے تھا یہ فوراً اس کو امینڈ کر لیتے. سر ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بار ایسوسیشن. جی ہاں نیچرلی وہ آپ کا انشورنس بھی ہے, گروپ انشورنس ہے, باقی چیزیں ہم ہماری پرسنل کنٹریبیوشن سے اگر پے کر دیا جائے. جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں, وہی میکینزم کوئی ہو, پازیٹیو میکینزم جس کے ذریعے. اب ہمارے ساتھ ایک اور بڑا ظلم کیا ہے کہ قرض آپ کو نہیں ملے گا, کہ آپ وکیل ہیں تو بینک کی ایس او پی ہے جی آپ کو قرض نہیں دیا جائے گاڑی گا. نہیں ملے گی. اچھا اب آپ کو امداد بھی نہیں ملے گی کہیں سے. یہ کوئی بار تو نہیں ہے, قانونی بار تو نہیں ہے, وہ ویسے پریکٹیکلی ہوگا. پریکٹیکلی اگر بینک نے اپنی مطلب تو زیادہ ریلائبل بنا لی ہیں, بینک نے اگر اپنی ایس او پیز بنا لی ہیں تو اس کو ختم کروانا کس کا کام ہے؟ اس میں بار کونسل, ایسے بار کونسلز اس میں اسٹیپ لیں, اس میں عدالتیں اس میں اسٹیپ آن ہوں. کتنی کیسز سو موٹو کے تحت ہوتے ہیں, کیا یہ نظر نہیں آتا؟ بالکل یہ پازیٹیو ہے. اور جو ویری سوری ٹو سے جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہیں, جو بھی جج ہیں, وہ تمام پہلے وکیل تھے. جب وہ پہلے وکیل تھے, they know each and everything and they must take step for the betterment of this. جی جی آپ کی طرف آتے ہیں وزیر صاحب, آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ جس طرح سے شور بچا کے اور جس طرح سے وہ انہوں نے زور دے کے آئے تھے کہ ہم سسٹم کو بہتر کریں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کر سکے ایسا؟ آپ کی توقعات پہ پورا کیوں نہیں اتر سکے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ سر بیسیکلی لاسٹ تقریباً 3 بجٹ دے چکی ہے یہ گورنمنٹ. 3 بجٹس 3 سال کے اندر اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں تو ابھی تک کوئی لیبر پالیسی, کوئی معاشی فائنینشیل پالیسی, کوئی ایک سنگل پالیسی بھی اس گورنمنٹ کی طرف ابھی تک انٹری اسپرٹ نہ امپلیمنٹ ہوئی نہ دی گئی. لاء کے اندر امینڈمنٹس تو بہت ساری کی گئیں, وہ کر کے دوبارہ کتابوں میں بند کر کے رکھ دی گئیں. نہ ان کو انٹری اسپرٹ امپلیمنٹ کیا گیا, نہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا. اب جب تک پالیسی کوئی نہیں ہوگی, گورنمنٹ کوئی پالیسی نہیں دے گی, تب تک اس کا نیچے کوئی رزلٹ نظر نہیں آ سکتا. ہم یہ اپنے ہمسایہ ملک ترکی کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ترکی کے اوپر سخت ترین پابندیاں تھیں. گورنمنٹ کسی قسم کی یعنی نہ زمین سے وہ اپنی معدنیات ایکسٹریکٹ کر سکتے تھے, نہ وہ اپنی دریا کی رویلٹی لے سکتے تھے. اس کے باوجود ایک شخص, جی سر, طیب اردوغان اٹھا, اس نے پالیسیز دیں, اور پالیسیز کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی فوٹنگ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک اپنی آئیڈینٹی بنا لی. ہمارے پاس کیا ہے, انفارچونیٹلی پالیسی کوئی نہیں ہے, ہم آج بھی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. گورنمنٹ سے ایون کہ جن لوگوں نے ووٹ اینڈ سپورٹ کیا, جو لوگ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ تھے, آج وہ بھی افسوس کر رہے ہیں کہ وائی وی ووٹ دس, وائی وی ڈو دس. تو جب تک کوئی پالیسیز نہیں آئیں گی اور کوئی ایسی پالیسی نہیں آئے گی کہ جس سے ہم اپنے متوسط طبقے کو اوپر لے کے آنے کی کوشش کریں گے, تب تک آگے ترقی کا جو معاملہ ہے, لوگوں کی بہتری کا جو معاملہ ہے, فائنینشلی لوگوں کی بہتری کا جو معاملہ ہے, وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا. اور جب تک وہ حل نہیں ہوگا تو لوگوں کی توقعات کیسے پوری ہوں گی؟ یعنی کہ اگر آپ لاسٹ گورنمنٹ کو دیکھ لیں تو انہوں نے الیکٹریسٹی پالیسی دی, پراپرلی الیکٹریسٹی پہ کام کیا. اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا کہ اب تک ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے. ورنہ پیور پارٹی کی گورنمنٹ میں دیکھ لیں, میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میری ایک انڈیپینڈنٹ وہ ہے, تو یہ حالت ہوتی تھی کہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی, 16 گھنٹے لائٹ. اب دوبارہ چونکہ پالیسیز پی ٹی آئی کی, تو سر پھر وہ اسی طرف اس لیے جا رہا ہے کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی کنٹینیو نہیں کیا, اپنی طرف سے بھی کوئی چیز نہیں دے سکے. جو چل رہی تھی چیزیں ان کو بھی صرف کرٹیسائز کر کر کے برباد کر دیا. جی یہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے ایک سیاسی پارٹی ہے, تحریک انصاف ایک پارٹی ہے, اس پارٹی کے ایک لیڈر ہے, اور سارا جو سینٹرلائزیشن ہے وہ لیڈرشپ کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف لیڈر کے بولنے کی وجہ سے اور لیڈر کی کچھ اناؤنسمنٹس کی وجہ سے اور لیڈر کی کنسسٹنس ایک کرپشن یا کوئی اور نعرہ کہہ لیں, اس کی وجہ سے کیا ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں؟ یا میں یہ سمجھتا ہوں, جو آپ اس پہ آپ کا ویو چاہتا ہوں, کہ سیاسی پارٹی کو نیچے گراس روٹ لیول تک نہیں اس کو انوالو کرنا چاہیے کہ ملک کی بہتری کے لیے کیا جا سکتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کریں؟ ڈیموکریٹک جو نیچے الیکشن ہوتے ہیں لوکل باڈیز کے, وہاں سے کیا جائے, یا سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنا نیچے تک تنظیم سازی کرے اور اس کے لوگوں کی رائے لے؟ کیا لوگوں کی رائے کی وجہ سے ترقی کر سکتے ہیں یا لیڈرشپ کی پالیسیز کی وجہ سے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کو
آپ کیا سمجھتے سر ہیں؟ میں اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بینگ اے مسلم ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بادشاہت تھی، وہاں پہ جو ڈفرنس تھا، جو وہ اسلامک ڈیموکریسی تھی اور یہ جو آج ہماری انگلش ڈیموکریسی ہے، اس میں ڈفرنس کیا تھا؟ ہمیں ڈیٹریکٹ کر دیا گیا. دس از مائی پرسنل ویو کہ دس از اونلی بلیک میلنگ فارم جو وچ از پریویلنگ ان آر کنٹری. ایک یہ نہیں دیکھا جاتا، میرٹ نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ اس میں یو کے کی اگزامپل لیتے ہیں تو وہاں شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ جی یہ بندہ پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھے گا جو کمنگ پرائم منسٹر ہوگا سیکنڈ پارٹی کی طرف سے. ہمارے ہاں بلیک میلنگ فارم کیوں ہے؟ یہاں بھی ایسے ہی بیٹھتے ہیں بیٹھنے میں تو کوئی فرق نہیں نو یور آنر، ہے. یہاں پرائم منسٹر ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، سامنے لیڈر آف اپوزیشن بیٹھتا ہے، آمنے سامنے بالکل اسی ساتھ ہی بیٹھے ہیں نا. ان کا تو بالکل آمنے سامنے، دیٹ از شیڈو کیبنٹ. اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی گرومنگ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہم ایک عہدہ کسی کو دے رہے ہیں، ہم اس کی اہلیت نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس 20 MNAs ہیں، اس نے کہنا بھائی 20 MNA آپ کی طرف، یہ منسٹری مجھے دے دیں. اب کیا کریں گے؟ اس نے تو حکومت بنانی ہے. اچھا یہ تو بلیک میلنگ فیکٹر ہے. دوبارہ آتے ہیں اس کی طرف، پھر وقفے کے لیے جانا پڑ رہا ہے. ناظرین ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. تھینک یو. جی ناظرین ویلکم. پروگرام سیاست اور معیشت میں ایک بار پھر ویلکم، جہاں سے پروگرام ہم نے کنٹینیو کرتے ہیں. جی عمر فاروق صاحب آپ فرما رہے تھے سیاسی پارٹیوں کا رول اس پہ. سر سیاسی پارٹیوں کا ملک کی بہتری کے لیے جو رول ہوتا ہے، اگر یہ سیلف لیس ہو کے کام کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم رہا کہ کنٹینیوٹی نہیں آئی. اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو اس کی بھی کنٹینیوٹی نہیں آئی کہ وہ مسلسل رہ جاتی. انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک ہے، وہ بھی جمہوریت کو ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ نظام وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، سر میں چلانے والے ٹھیک نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا سر. اب آ جاتے ہیں یہ، اگر ہم پولیٹیکل پارٹی پروسیس والے. تو ڈیموکریٹک پروسیس میں سر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جو پرابلمز رہے، میچورٹی نہیں آ سکی. میچورٹی کے ساتھ ساتھ ان میں جو ایک مسئلہ رہا وہ یہ رہا کہ یہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے. اگر یہ اپنی ذات سے باہر نکل کے عوام کے لیے سوچتے، وہ عوام کے لیے سوچتے ہیں، ان کو سوچنے نہیں دیا جاتا، پیچھے ڈکٹیٹر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہی نہیں ختم ہو رہے. سر وہ تو بات بالکل ڈکٹیٹرشپ کے اثرات ٹھیک ہے سر. دیکھیں سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس ہے. جی جی. اب سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس کے بارے میں بالکل واضح طور پہ ایک بات ہے کہ جہاں پہ سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس فیل ہوتا ہے that converts into system of bank checks and bank balances, and the same is happening here in our country. اب سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس ٹوٹ چکا ہے. اب ایک ادارہ دوسرے ادارے میں ٹانگ اڑا رہا ہے. ہاں یہ بات ہے. یہ جوڈیشری ایگزیکٹو میں جا رہی اور ہے، لیجسلیٹو وہ تینوں جو ہے اپنا اپنا رول پلے کریں ہیں، وہ نہیں کیونکہ عادت نہیں رہی نا. اتنا زیادہ مارشاء اللہ پیریڈ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اسی پہ، حالانکہ وہ مارشاء اللہ والوں نے کبھی بھی مارشاء اللہ کو اپریشیٹ نہیں کیا. یعنی اگر ایوب خان آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت، اور وہ اپنا سسٹم آف جمہوریت دیتے ہیں بیسک ڈیموکریسی کا. اگر ضیاء الحق آتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں 3 مہینے میں الیکشن کراؤں گا، جاؤں گا. 9 سال بھی رہے تو یہی کہتے رہے کہ الیکشن ہی سسٹم وہی کامیاب ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو سسٹم چلا رہا ہوں وہ پازیٹیو ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، ہوگا تو ڈیموکریٹک سسٹم. پرویز مشرف آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ الیکشن کراؤں گا، اور یہ اور کرایا، اور جیسے بھی تھا اچھا برا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس جو سازشی چند لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا بدنام کر دیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل سسٹم کو اور پولیٹیکل لوگوں کو، کہ لوگوں کا ان پہ اعتماد نہیں رہتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جناب نے بالکل بجا فرمائی. اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں کہ بہادری کیا ہوتی ہے. بہادری کہ انسان جی 6 فٹ قد ہے، ہیوی ویٹ ہے اور وہ بہادر ہوگا. نو، بہادر وہ ہوگا جو باکردار ہوگا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے
کردار ان کے اپنے بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ دس. ہمارے سامنے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کل کیا تھے اور آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اگر جہاں پہ کردار منفی ہو جائے گا وہاں پہ مسائل شروع ہو جائیں گے. کردار کو کیسے نمایاں کریں؟ یا تو پروپیگنڈا ہے نا, ایک پروپیگنڈے کے تحت کہا جاتا ہے کہ یہ برے لوگ ہیں, یہ برے لوگ ہیں. اب یہ تو پروپیگنڈا اتنا ہیوی ہو گیا, ورنہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کی طرف تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے نا. کنٹریبیوشن کی طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوشن ان کی جو ہے وہ بالکل زیرو ہے؟ ایون عمران خان صاحب کی کیا کنٹریبیوشن نہیں ہے ٹورڈ اسٹیٹ؟ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ جو ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا. جیسے آج کی دیکھیں جو نیوز ہے کہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ ایک جو پریس رپورٹر ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اسکول کے سامنے سے. یہ تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا اگر وہ اسکول والوں کے کیمرے نہ ہو, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا اسکول والے بھی کیمرے لگا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ مسئلہ ہو گیا نا, پتہ نہیں کون یہ کر رہا ہے. تو اس کا نہ اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا تو بیچارے کا کوئی رول ہی نہیں لگتا نا. سر دیکھیں, ایک پرابلم ہمارے ملک میں یہ بھی ہے کہ ہم رائے لیتے ہیں لیکن صاحب رائے کی نہیں لیتے. یہ اگر آپ فار دا سیک آف ڈسکشن آپ یہ کہتے ہیں تو دیکھیں نا جی, جو یورپین کنٹریز میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں بھی 1 ووٹ ہر کسی کا ہے نا. تو اس میں صاحب الرائے ہر بندہ ہے صاحب الرائے. ملک بھی صاحب الرائے کی وجہ سے تو نہیں بنا نا, تو صاحب الرائے کی وجہ سے نہیں بنا, بلکہ وہ ملک جو ہے جنرل پبلک کی رائے کی وجہ سے بنا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی ہر بندے کی ویلیو دینی چاہیے, ہر بندے کو اس کی ڈگنیٹی تو کم نہ کریں. سر ہم ڈگنیٹی کسی کی بھی کم نہیں یہ کم ہوگا نا. جب صاحب الرائے کی بات کریں گے تو آپ کے نزدیک صاحب الرائے اور ہوگا, میرے نزدیک اور ہوگا. میرے نزدیک آپ صاحب الرائے ہیں کیونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, لیکن کوئی اور کہتا ہے نہیں ہے وکلا تو جو ہے وہ تو بالکل ہی سر میں چھوٹی سی بات کروں, لیکن سر کہا جا سکتا ہے نا, کچھ لوگ تو کہیں گے ہم اسمبلیز میں چوزن ریپرزینٹیٹیوز بھیج رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, ان میں کتنی انگوٹھا چھاپ ہیں. انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے سر, اس پہ آپ جب ریڈنگز کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی قانون کی, وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان کو صاحب رائے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, وہاں آپ کا کیا خیال ہے یورپ میں یا یورپین کنٹریز میں وہاں نہیں ہوتے ایسے ہی ہے؟ وہاں بھی تو یہی حال ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں کر رہے کیونکہ ہم کمپیئر تو کرنا پڑے نہیں گا سر. ہم اگر ان کے ساتھ کرتے ہیں نا, ہم اگر اپنے اسلامک سسٹم کے تحت کرتے ہیں ٹھیک ہے, اگر ہم ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں یورپینز کے ساتھ, تو وہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ وہاں پہ لوگوں کے رویے ایسے ہیں کہ لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہر کونے میں پولیس والا نہیں کھڑا ہوا. یہ ٹھیک بات ہے, جہاں پہ ایلیگیلٹی ہوگی وہ لوگ خود روکیں گے. اس کے لیے تو بھائی وہ صاحب الرائے کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو امپلیمنٹیشن آف لا کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن آف لا وہ کرنے نہیں دیا جاتا نا سر. وہ خود دیکھیں, اب اگر ایک قانون بن گیا ہے, مجھے چاہیے کہ نہ میں خود وائلیٹ کروں اور نہ میں کسی کو کرنے دوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں لوگوں کے رویے ہی ایسے ہیں کہ وہ قانون پہ تو عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس حد تک کرنا چاہتے ہیں کہ میری ذات کو چھوڑتے اس کو کس طرح دے, کیا وہ شہنشاہیت کا نظام واپس لایا جا سکتا ہے؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, وہ تو دور ختم ہو گیا نا. اس کے خلاف تو جہاں ہے وہاں بھی ایڈیٹیشن ہے. سر پریزیڈینشیل فارم آف جو گورنمنٹ ہے وہ پھر بھی قریب ترین ہے. اب دیکھیں میں چھوٹی سی بات وہ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا نا ہم نے ایوب خان کے دور میں. اس کے بعد بھی پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے بھی, پریزیڈنٹ نے بھی, انہوں نے خود قبول نہیں کیا اس کو. سر دیٹ واز ناٹ اے سسٹم. امریکہ چل رہا ہے, دیٹ واز ناٹ اے سسٹم. امریکہ میں پریزیڈینشیل فارم اس طرح سے نہیں ہے سر, بالکل. وہ جیسا آپ اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ پریزیڈنٹ کو فل پاور دیں. وہاں تو پارلیمنٹ کو پاورز ہے نا, کانگریس کو اور سینٹ کو. سر دیکھیں جو کیبنٹ چننی ہوتی ہے جی جی ٹھیک ہے, یہاں پہ تو سب سے بڑا یہی ہوتا ہے, یہاں تو سب سے بڑا رول ہے. یہاں بھی وہ لے کے آ گئے تو اس کو کوئی بینیفٹ ہوا ہے, نقصان ہی ہوا. سر عمران خان وزیر اعظم جو ہے وہ جو بندے لے کے آئے ہیں باہر سے, اس کو کوئی بینیفٹ ہوا 2 سال میں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا, یا 1.5 سال میں کوئی نظر آیا تھا کہ حفیظ سی صاحب نے یہ کوئی نئی پالیسی دے دی ہے. کوئی کنٹینیوٹی تو بالکل وہ مطلب سر میں واپس پہنچ جاؤں گا جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز. ادارہ ایک دن میں, ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں میچور نہیں ہوتا سر. ادارے کو ٹائم لگتا ہے, اس میں سے بلیک شیپس نکلتی ہیں, وہ امپروو کرتا ہے. اب ایک دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے مضبوط ادارہ ہماری فورسز ہیں. تو کیا فورسز ایک دن میں اس پوزیشن میں آئیں؟ کیا فورسز ایک ماہ میں اس پوزیشن میں آئیں؟ آپ کاکول اکیڈمی کو دیکھ لیں سر, جس دن اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تو وہ ایک پودا تھا. آج پورا ایبٹ آباد آپ کو کاکول اکیڈمی نظر آتا ہے.
پورے کے پورے ایبٹ آباد کے اندر ایک ہی نام آپ کو ملتا ہے. ایبٹ آباد کی پہچان کاکول اکیڈمی بن چکی ہے سر. اب ایک سائڈ پہ تو یہ ہے, دوسری سائڈ پہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے, لیکن سر فراز کا ایک شعر ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ تم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاؤ. بینگ مسلم, بینگ ہیومن بینگ, جو ہمارے جب تک ہر شخص اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, جب تک ہر شخص اپنے حصے کا رول پلے کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, سسٹم کبھی میچور. اس کو یہ ٹریننگ کیسے دی جائے گی؟ سر اس کو ٹریننگ دینے کے لیے 3 میجر چیزیں ہیں. جس طرح میں نے پورے شروع میں ایک آپ کو ایگزامپل کوٹ کی آرمی کی. اب اگر آپ آرمی کے اندر دیکھیں تو سب سے چیز کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے, سینئر جونیئر کا ایک سسٹم ہے, ہر بندہ اکاؤنٹیبل ہے. ہمارے پاس ایشو کیا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبل کی پالیسی تو ہے لیکن انٹرویو اسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے باوجود وہاں بھی بہت بڑے الزامات لگتے ہیں. وہاں چیف آف نیول سٹاف جو ہے اس کے اوپر بھی نیب میں کیس بنتے ہیں, اور وہ تو بڑے بڑے ابھی بھی دیکھ لیں گے کتنے روز آتی ہے. ہے, میں ایگری کرتا ہوں. اس کو کیسے بچیں گے؟ اس سے وہ تو نہیں بچ سکتے. وہ تو آپ کی یہ بات فوج ہو, 100% کہیں بھی غلط بندہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے, اور اس سے غلط کام تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. انسان ہے, 100% کہیں بھی کوئی چیز ہم ایکوریٹ نہیں کر سکتے. اگر اب لاسٹ ہم تقریباً پاکستان کے اندر کمپیریزن ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا اور دوسرے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں سوشل سیکورٹی سسٹم ہے, جہاں لوگوں کو یعنی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جاتا, جہاں وہ مطمئن ہے اپنی گورنمنٹ سے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لے کے آئے. اس پہ ابھی آخری ہمارا کیونکہ ٹائم بھی محدود ہے, زیادہ نہیں چل سکتے, تو اس پہ آپ اپنی رائے دیں کہ کیا بہتر طریقے سے. اچھی رائے دے رہے تھے آپ یہ بھی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آخری اس کے لیے؟ الفاظ ایک تو اداروں کو کنٹینیوٹی کرنے دی جائے, اداروں کو پنپنے دیا جائے, اداروں کو ٹائم لینے دیا جائے, ان کو ڈکٹیشن نہ دی جائے, ان کو باہر سے پالیسیز نہ دی جائیں. باہر سے لوگ ڈکٹیٹرز آ کے, اب آپ سویلین اداروں کے اوپر تمام جگہوں پہ دیکھیں گے تو ہیڈ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی اس ادارے کا بندہ نہیں ہوتا, وہ کہیں اور سے لا کے اس کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. اتنی ٹریننگ پروسیس کرنے کے باوجود وہ بیچارے مطلب ماڑی پیٹرولیم کو دیکھ لیں, جتنے بھی ادارے سر دیکھ لیں, ان کے اوپر انفارچونیٹلی ڈائریکٹلی بندہ لایا جاتا ہے جو تھرو پراپر چینل آ رہا ہے, جس کو اس کے پرابلمس کا, اس کے بینیفٹس کا پتہ ہے. جی آخری الفاظ کیا کہنا چاہیں گے ملک کی بہتری کے لیے, سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے؟ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کرٹیسزم کرنے کی بجائے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. انہوں نے بات کی جی بالکل, ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ایسے لوگ سلیکٹ کرنے ہوں گے, اس بات پہ ابھی ہمیں ڈٹ جانا چاہیے کہ جو باکردار ہوں. نہیں یہ با کردار کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہی بندے جو ہیں ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے. جو ہمارے پاس عمران خان میں کردار کی برائی ہو دین واٹ, نو سر, اگر وہ بہتر کر رہا ہے تو کسی کے نزدیک دیکھو وہ دوسرا بندہ, نواز شریف کو دوسرا بندہ برداشت نہیں کرے گا, زرداری کو برداشت نہیں کرے گا, فضل الرحمان صاحب کو برداشت, تو یہ تو چلتا رہے گا. کردار کس طرح سے ہماری کانسٹیٹیوشن, ہم ان کو جانتے ہوتے ہیں, ہم ان کی ایک ایک بات جانتے ہوتے ہیں. جتنے لوگ ہمیں ہمارے سامنے اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ جی میں بطور ایم پی آ رہا ہوں, میں بطور ایم این اے آ رہا ہوں, تو ہر بندہ جانتا ہوتا ہے, ان کے پورے خاندان کو جانتا ہوتا ہے. صرف آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے. اگر آپ نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو آپ نے لوگ ہی ایسے بھیجنے ہوں گے. دوسری بات ہے شفافیت. اب آپ نے کسی کے آپ سمجھتے ہیں کہ کرائیٹیریا مقرر کیا جائے کینڈیڈیچر کا؟ کینڈیڈیچر کا جب تک کرائیٹیریا ہم لوگ نہیں کریں گے. اب دیکھیں کرائیٹیریا جو اویلیبل ہے کانسٹیٹیوشن میں, اس سے آگے بڑھنا پڑے گا. سر اس سے آگے نہیں, اس سے آگے کیا ہے کہ جب ہم نے 62-63 ان کی ہم نے دیکھنا ہے کہ یار یہ لوگ کیا ہیں. جب میں جانتا ہوں ایک بندے کے بارے میں تو میری مجبوری کیسی کہ مجھے ہر حال میں اسی کو ووٹ کرنا ہے. کیوں ووٹ کرنا ہے جی؟ تھانے سے بندہ اٹھوا دیا تھا, وہی نا, وہ تھانہ سیاست چل رہی ہے, اس سے آپ نکل نہیں سکتے, اتنا بڑا ملک ہے. اب ہمارے سامنے سر فاروق صاحب تو کہہ سکتے ہیں, یہ پورے عوام کو تو یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے. سر میں یہ عوام والی بات جب میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہی تھا کہ جو لوگ دباؤ, یہ تھیوریٹیکل بات ہو سکتی ہے, پریکٹیکلی ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا پڑے گا. دیکھیں جو ممالک ہم سے آگے نکل گئے ہیں انہوں نے پریکٹیکل اس کو کیا. اگر ہم صرف اس کو تھیوریٹیکل کیا امریکہ جیسے ملک نے ٹرمپ جیسے بندے کو پریزیڈنٹ بنا دیا. سر وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, شاید آگے بھی بن جائے, سر وہ آگے بن جائے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم آزمائے ہوئے کو آزما رہے ہیں. وہاں بھی آزمائے ہوئے کو آزما رہے ہیں. کیا سر دیکھیں اس میں ایک بالکل مختصر 1 لائن اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیں نا تو وہ یہ کہ ہمارے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے یہ رول پلے کرنا ہے, ہمیں ان انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. کیسے؟ اب 3 انسٹیٹیوشنز ہیں جو میرے نزدیک ہیں. سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مدرسہ ہے, ہمارے پاس مسجد ہے. دوسرا سیکنڈ بڑا انسٹیٹیوشن ہمارے پاس اسکول, کالج, یونیورسٹیز ہیں. ہم جب تک یہاں سے اچھے لوگ
نہیں ان لے کے کے آئیں گے متعلق پالیسی جب یہ تک بڑی وہاں سے ہم اچھے لوگ کریٹ کر کے آگے جیسے آپ نہیں نے لائیں پھر گے. کاکول اکیڈمی کی مثال جی دی سر، کہ اگر ملٹری والوں کی ایک اکیڈمی ہے وہ ان کے بارے دیکھیں پھر وہ کچھ برے بھی ہوں گے انسان لیکن زیادہ اکثریت اچھے لوگوں کی. تو یہ ایجوکیشن. جی کچھ اور کہیں گے جی آپ کیونکہ پڑھاتے بھی ہیں یہ کہ مورل تربیت بھی کرتے ہیں آپ وہاں جہاں آپ پڑھاتے ہیں. نہیں کیسے کریں وہی میں آپ پڑھاتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں بس یہی میں کہہ رہا ہوں یہ ذکر ضروری ہے. اچھی مثال بنے دوسروں کے لیے. جی سر یہ بہت اچھی بات ہے عمر صاحب کی، لیکن پھر میں وہی آؤں گا مختصر پھر ون لائن سٹیٹمنٹ یہ کہ جو ہمارا کریکولم ہے آیا کہ وہ کریکولم انڈسٹری سے کتنا ہمارا ملتا جلتا ہے. فرض کریں میں اگر بی بی اے کروا رہا ہوں تو بی بی اے میرے پاس وہ سبجیکٹس ہیں کہ جو لڑکا بی بی اے کر کے نکلے وہ مارکیٹ میں اپنے پاؤں پہ اپنی فوٹنگ پہ کھڑا ہو سکے. اور لوگوں کی جی سر، خدمت بھی اب ایک بچے کو میں مدرسے سے حفظ قرآن پیدا کر رہا ہوں تو میں اس کے اندر اخلاقی طور پہ وہ جرت پیدا کر رہا ہوں کہ جو حافظ قرآن کے اندر ہونی چاہیے. سیم اٹ از میں اگر سائنسدان پیدا کر رہا ہوں تو ان کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. اگر تو میں وہ لوگ خدمت کر سکتے. جی سر اگر میں وہ پروڈکٹ لے کے آ جاؤں گا مارکیٹ میں تو سسٹم خود بخود ڈیولپ ہوگا. تھینک یو جی بڑی مہربانی کیونکہ یہ ایسی بحث ہے کہ جو بڑی طویل ہے اور اس کو ہم مزید کنٹینیو کر سکتے ہیں آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. جناب آشو صاحب بہت مہربانی آپ کی. عمر فاروق آپ کا شکریہ سر، قیمتی وقت نکال کے یہاں ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے. ناظرین ملک کو بہتر کرنے کے لیے ملک کی معاشی سیاسی اور اخلاقی نظام کو بہتر کرنے کے لیے بہتر اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. اور وہ اخلاقی تربیت ہم اپنے مذاہب کے ذریعے سے کرتے ہیں، مذہبی علوم کو عروج دے کے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو. اور وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چاہے وہ فوج کی ہوں، ڈیفنس اداروں کی ہوں یا ہمارے اسکول اور کالجز ہوں، ان کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا. کیونکہ وہاں انسٹیٹیوشن جو ہمارے ڈیفنس فورسز کو ٹریننگ دیتی ہیں وہاں شاید ابھی بھی بہتر تربیت کی جاتی ہوگی، اس لیے وہ بہتر ڈسپلن میں ہے. ہمیں یہ ڈسپلن کا جو انداز ہے یہ ہمیں تمام تعلیمی اداروں میں اور تمام ایجوکیشن اداروں میں اور تمام مذہبی جو ہمارے ادارے ہیں مسجد اور مدارس اور وہاں بھی یہ تربیت دینی ہوگی. اس سے ہم ملک کی بہتری کے لیے بہتر آئندہ آنے والی نسلیں تیار کر سکتے ہیں جو ملک کے لیے بھی بہتر ہوں اور معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہوں. ناظرین بہت مہربانی، آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.